ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد خان صاحب جو ہر پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے تھے اور تنقید کرتے تھے ایک ادارے پر اور اس کی قیادت پر، اب بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد وہاں پر خاموشی ہے، ایسی کوئی تنقید نہیں ہو رہی ہے۔ اور آج علی امین گنڈا پور صاحب نے جب احتجاج کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے اسپیسیفکلی حکومت گرانے کی بات کی ہے کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وارننگ دے رہے ہیں، بہت مارے کھا لی ہیں، اب حکومت گرا کر واپس آئیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیغام رسانی ہوئی ہے اڈیالہ میں، اور جو بدن بولی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، وہ کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیے، علی امین گنڈا پور کا ایک مخصوص سیاسی سٹائل ہے جس میں شور مچانا، بیان دینا ایک سلسلہ ہے، اور دوسرا ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ وہ جو بھی بیان دیں گے فوری طور پہ نیوز میں اس کو جگہ مل جاتی ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ سیاستدان تو صبح شام دوپہر ہر کوئی سیاستدان بیان دینے کو تیار ہے، لیکن نیوز وردینس کتنی ہے؟ وہ نیوز وردینس اس وقت ہوتی ہے جب ایسے معاملے پہ آپ گفتگو کریں جس کے متعلق لوگ سننا چاہتے ہوں، جس کے متعلق جو ہے چیزیں واضح نہ ہوں، وہاں آپ واضح انداز میں کوئی بات کہہ دیں تو یہ آپ کو نظر آتا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اس قسم کے پریشر بلڈ کرنے ہوتے ہیں جو کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں دباؤ کو بڑھاتی ہیں، جہاں بھی ان کو ٹارگٹ نظر آئے، وہاں دوسری طرف گفت و شنید بھی چلتی رہتی ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑے بھی چلتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بھی چلتے رہے ہیں، مختلف لیول ہوتے ہیں جس پہ یہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اور اب وہ حکومت ہی کو ٹارگٹ کریں گے کیونکہ سامنے تو حکومت ہی وہ نظر آتی ہے، لہٰذا وہ حکومت پہ دباؤ اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت کی کریڈیبلٹی اور ختم ہو، کمزور ہو، جس کی وجہ سے جو انہیں سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ سپورٹ ان کو حاصل نہ رہے۔ تو ان کے ایک وقت میں کئی مقصد ہوتے ہیں کہ ایک اپنی پارٹی کو زندہ رکھنا، ایکٹیویزم قائم کرنا، دوسرا جو ہے حکومت کو دباؤ میں رکھنا، تیسرا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ دکھانا کہ مشکلات کے باوجود، ان کے دباؤ کے باوجود، ان کی ناراضگی کے باوجود اس سیاسی جماعت میں تھوڑی بہت جان ہے، وہ وقتاً فوقتاً دباؤ پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کی سیاست میں ایک ہنگامے کا جو پیٹرن ہے وہ قائم رہے گا، اور سکون کسی کو نہیں ملے گا۔ اگر پی ٹی آئی کو سکون نہیں مل رہا تو باقی جو دو بڑے پلیئر ہیں اس ملک کے اندر، ان کو بھی کوئی اتنا سکون نہیں مل رہا، کیونکہ ان کو بھی یہ پتہ نہیں لگتا کہ کل کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سکون نہیں مل رہا تو پھر سکون کسی کو بھی نہیں ملے گا، اور ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے یہ ٹکراؤ اور انتشار کی سیاست؟ یہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے پی ٹی آئی کی یہ تحریک؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے نا لائنیں بڑی واضح طور پہ ڈرا ہو چکی ہیں، اور جو پی ٹی آئی ہے، حزب مخالف جو ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا پریشر، دباؤ وقتاً فوقتاً حکومت پہ ڈالتی ہے، اور حکومت اس کا جواب جو ہے دینے کا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بیوروکریسی نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہے کس طرح جو ہے اگر اس قسم کے جلسے جلوس کیے جائیں تو کس طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے ڈسٹرکٹ سے نہ نکل سکیں، اور پھر وہ جہاں مقام پہ پہنچنا ہے وہاں ان کو پہنچنے نہ دیجیے، راستے بند کیے جائیں۔ وہ بیوروکریسی وہی طریقے اختیار کرتی ہے۔ تو دیکھیے 2022 کے بعد کی جو پالیٹکس ہے، جس میں ایک طرف پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، تو ہمیں صاف یہ نظر آتا ہے کہ جو ریاستی قوانین ہیں، ریاستی مشینری ہے، اور ریاستی قوت کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، اب بھی اسی طرح استعمال ہوگا، اور ایک ایڈوانٹیج پریزنٹ گورنمنٹ کو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ فوری طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی جو ہے یہ دباؤ میں رکھنے کے لیے وہ یہ ذکر کرتی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے ہمارے خلاف نہیں، یہ آپ کے خلاف بھی ہے، آپ کو بھی خراب کرے گی۔ تو اس طریقے سے ایک طرح یہ ایک دباؤ کا سلسلہ، ریاستی مشینری کا استعمال، ریاستی قوانین کا استعمال تو ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سارے لڑائی جھگڑوں سے حاصل کیا ہوگا؟ جو پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان کی جو مشکلات ہیں، پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، وہ ایڈریس نہیں ہو سکتے اگر یہ لڑائیاں
ایک طرف بالکل، اور PTI اسپیشلی ایک ایسے پریشر موقع بلڈ پر کرے۔ جب ایک دہشت گردی کی نئی لہر ہے، ہم معیشت کے ٹیک آف کی بات کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کا انتظار کر رہے ہیں، پھر وہ ٹکراؤ اور انتشار کی سیاست، کیا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ہمسایوں کو یہ احساس کیسے دلانا کہ آپ کی ذمہ داری ہے اس پر کنٹرول کریں؟ یہ تو آپ کے ایجنڈے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیے، جو دہشت گردی کا چیلنج ہے، بنیادی طور پر حکومت تو اس کو ڈیل نہیں کر رہی نا۔ اس میں ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری پیرا ملٹری فورسز ہیں، پولیس بھی اس سلسلے میں جو ہے مقابلہ کرتی ہے، قربانیاں بھی پیش کرتی ہیں۔ تینوں فورسز جو ہیں قربانیاں پیش کرتی ہیں۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت کے پاس تو کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ فارن منسٹر صاحب سے ذرا پوچھے نا کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں افغانستان سے ڈیل کرنے کے لیے۔ ان کے بیانات کو تو پڑھ کے دیکھیے نا، آپ وہ کتنے بیانات ملتے ہیں اس معاملے کے اوپر۔ اور ویسے بھی حکومت کے مستقبل کو ٹیررزم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حکومت کے مستقبل کو خطرہ جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے اپنی سیاسی مخالفین کی طرف سے، یعنی PTI کے پریشر جو ہے، PTI کا دباؤ جو ہے، وہ حکومت کے لیے زیادہ پریشان کن ہے بنسبت یہ واقعات۔ اس میں کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم کنٹرول نہیں ہوگا۔ آپ ابھی لیٹسٹ جو سٹیٹمنٹ جب چائنیز امبیسڈر نے تقریر کی، اس کے بعد فارن منسٹر نے تقریر کی، اس میں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، فارن منسٹر صاحب نے الٹیمیٹلی الزام لگا دیا کہ PTI کی حکومت نے فلاں فلاں کام کیے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے ٹیررزم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے۔